اچھا سر، آپ نے پاکستان میں اپنی جوانی گزاری اور پھر آرمی سے بھی منسلک رہے، ایک ڈسپلنڈ چیزیں دیکھی، آپ کے بہت سارے دوستوں کا تعلق بھی آرمی سے ہے. آپ نے یہ سب دیکھا اور پھر آپ ایک دوسرے سسٹم میں انٹر ہوتے ہیں جو کہ برٹش سسٹم ہے. معاشرے میں تہذیب، تمدن، اخلاقیات، کیا یہ کسی کتاب میں لکھے جاتے ہیں یا یہ معاشرہ سکھاتا ہے؟ اور ہم جنہیں سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مہذب ہیں، میں یہ سارے آڈینس کے لیے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیا ہمارا ویسٹ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بہت زیادہ تمیز والا ہے؟ افان، یہ ایک مشکل سوال ہے. میرے نظریے میں ہم زیادہ فارچونیٹ ہیں کیونکہ جو ہمارے جو فاؤنڈیشن ہے، جو ہماری بنیاد ہے، وہ ہے اسلام اور اس کے پرنسپلس کے اوپر. تو اگر آپ اسٹرکٹلی اس کو دیکھیں، اس کو اپنے مطمع نظر رکھیں، تو میرا خیال ہے ہم لوگ شاید زیادہ خوش قسمت ہیں بیکاز ہمارے پاس ایک بیسک فاؤنڈیشن موجود ہے. اب آپ اس کو ہم نے امپلیمنٹ اگر نہیں کیا تو اس کا ہمارا جو ہمیں سارا نقصان ہوتا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. دیس از مائی پرسنل فیلنگ. وہ اس معاشرے میں آئی تھنک انہوں نے دے ہیو اڈاپٹیڈ آل دوز بیسک پرنسپلز وچ پرابلی دین ہیلپ دیم ٹو بلڈ این انوائرمنٹ، بلڈ اے کلچر وچ دین سپورٹس. وہ جو آپ تمام جیسے انسانیت کی اگر آپ بات کریں یا لوگوں کو ان کی عزت دینے کی بات کریں، چونکہ وہ ایک بیسک نیسیسٹی ہر بندے کو میسر ہے، تو ایک جو بیسک لیول ہے وہ ہر ایک انسان کا ایک برابر ہے. اس کی بنیاد پر ہر انسان اپنے آپ کو بڑا توانا اور تگڑا سمجھتا ہے کہ جی ایک سیلف رسپیکٹ ہے ہر انسان کی. اس سیلف رسپیکٹ ہونے کی بنیاد پر ہر انسان کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، اور سب سے اہم چیز کانفیڈنس ہوتی ہے. جب ایک انسان کے پاس کانفیڈنس موجود ہے جو اس کو معاشرہ دے یا گورنمنٹ سے آئے یا اس کی سراؤنڈنگز میں آئے یا اس کی اپ برنگنگ سے آئے، اس کانفیڈنس کی بنیاد پہ ایک انسان دین چیلنج کہ اگر اس کا ایک بیسک رائٹ نہیں ملتا تو وہ اس کو مانگ سکتا ہے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی جو سب سے بڑی چیز لیک کرتی ہے، جس کی وجہ سے آئی ایڈمائر یو، کہ لوگوں کے پاس آگاہی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جو بیسک چیزیں ہیں، جو بیسک رائٹس ہیں، کہ جو بیسک فار ایگزامپل میں آپ کو قرآن کی جیسے ایگزامپل لے لیجیے. میں جب تک یہاں پہ قرآن رہا، میں نے کبھی قرآن کو اتنی محبت سے، اتنے پیار سے سنا نہیں. میں پہلی دفعہ جب وہاں پہ گیا تو میرا ایک بہت پیارا دوست تھا، ہی یوز ٹو ٹیک می اراؤنڈ لندن روڈز، اور وہ رستے میں مشاری راشد کی تلاوت لگا دیا کرتا تھا. اور مشاری راشد کی تلاوت جب میں نے پہلی دفعہ سنی تو میں نے کہا یار میں یہ کیا سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور سڈنلی آئی ریئلائز کہ قرآن کتنا خوبصورت جو ہے کتاب ہے، اور اس کی ریسٹیشن میں کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے. ٹھیک ہے، 23 ایئرس جب میں یہاں سے جب گیا تو میں نے 23 ایئرس تک قرآن کو کبھی اتنی محبت سے سنا ہی نہیں تھا یا پڑھا ہی نہیں تھا. آئی ایم سوری ٹو ایڈمٹ دس in front of millions, لیکن خیر، سو دس از جسٹ بیسکس. آئی نیور ریئلائزڈ کہ یار میرے پاس ایک اتنی اسٹرانگ چیز موجود ہے جس کو اتنے محبت پیار سے سنا جا سکتا ہے، جو کہ 1000 قسم کے میوزک سے بہتر ہے. جو اگر آپ مشاری کی اگر آپ تلاوت لگا رہے ہیں، سورہ لقمان کی یا سورہ یاسین کی، سڈنلی یو فیل آن اے ڈفرنٹ پلانٹ. تو آئی تھنک ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو جب سڈنلی یو ریئلائز. اچھا، یو آر ٹاکنگ آن اے ویری کنٹراسٹ تھنگ. مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اوورسیز، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان سے کوئی لڑکا یا لڑکی برطانیہ چلی گئی تو وہ اس کلب بار کلچر کا شکار ہو جائے گی، یا وہ کریکٹر میں اس کے جو ہماری ڈیفینیشن میں لوز آ جاتا ہے وہ اس طرف چلے جائیں گے. یو آر ٹیلنگ اے ڈفرینٹ تھنگ. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ برطانیہ گئے تو برطانیہ آپ کو دین کے زیادہ قریب لے گیا. آپ کو نہیں، انفارچونیٹلی دیکھو، میں آئی ایم ناٹ ویری پریکٹسنگ انفارچونیٹلی، اگین سم تھنگ آئی شوڈنٹ بی ایڈمیٹنگ آن کیمرا. لیکن میرے کہنے کا مسئلہ یہ تھا کہ آئی ہیڈ بیٹر ایکسپوجر. I could have been a much better human being, Muslim, because I had a better exposure to an environment جہاں پہ جو قرآن کو محبت سے پڑھا جا رہا تھا، سنا جا رہا تھا. تو میری نظر میں اگر آپ سمپلی ایک چیز قرآن کو سننا شروع کر دیں، مشاری راشد کی تلاوت آپ سننا شروع کر دیں ہر دوسرے روز، تو سڈنلی سورہ ملک سن لیں، آپ سورہ لقمان سن لیں، آپ ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھیں، یو ول سڈنلی فیل کہ جو ہے نا یو ول فائنڈ یور سیلف آن اے ڈفرنٹ پلانٹ. تو وہاں پہ انوائرمنٹ اٹس فری فار اینی ون ٹو کائنڈ آف جو سیلف ریئلائزیشن کی جو آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے، وہ سرٹنلی آپ کو ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہاں پر.